بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مذہب اہل بیت علیہم السلام، اور اس کتاب کے ہم نے 374 پیجز پڑھ لیے ہیں، اور اس آڈیو میں ہم پیج نمبر 375 سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، اور ہم پہنچ گئے ہیں مکتوب نمبر 31 کے اوپر۔ ہم نے مکتوب 30 اور جواب مکتوب پچھلی آڈیو میں مکمل کر لیا تھا۔ مکتوب 31، ہیڈنگ شیعوں کے سلسلے سے نفوس کی خواہش۔ نیچے لکھا ہے، جب سلف صالحین کا احترام محفوظ ہے تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے متعلق جتنی حدیثیں ذکر فرمائیں، خواہ حدیث غدیر ہو یا دیگر احادیث، تو کوئی حرج نہیں، اور ہمیں ان میں خواہ مخواہ تعویل کی بھی ضرورت نہیں۔ شاید آپ کے یہاں اس مسئلے سے متعلق اور بھی حدیثیں ہیں جن سے اہل سنت بے خبر ہیں۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ اپنے یہاں کی ان احادیث کو بھی ذکر فرمائیے تاکہ ہمیں بھی واقفیت حاصل ہو۔ سین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکتوب نمبر 31 یہاں ختم ہو گیا کیونکہ سین لکھا ہوا گیا، اور ہمیں معلوم ہے، جو آپ لوگ میرے ساتھ کتاب پڑھ رہے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب مکتوب کے آخر میں سین لکھا ہوا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ختم ہو گیا، اور سین ہے یعنی لکھنے والے رائٹر ان کا نام کی جگہ وہ سین استعمال کرتے ہیں، اور جواب مکتوب میں شین استعمال ہوتا ہے۔ پیج نمبر 376، جواب مکتوب۔ ہمارے یہاں اور بھی بہت سی صریح نصوص امامت و خلافت امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق کتب احادیث میں موجود ہیں جن کی اہل سنت کو خبر نہیں۔ وہ تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، بطریق اہل بیت طاہرین علیہ السلام مروی ہیں۔ ہم 40 حدیثیں آپ کو سناتے ہیں۔ تو سامعین، آئیے اب ہم نے مل کر 40 احادیث پڑھنی ہے، اور امید ہے کہ ہم اس ایک ہی آڈیو میں مکمل کر لیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جناب صدوق محمد بن علی بن حسین حسین ینون بن موسیٰ بن بابویا قمی نے اپنی کتاب اکمال الدین و اتمام النعمت میں عبد الرحمن بن سمرہ سے اسناد کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث درج فرمائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سمرہ، سین میم رے ہے، جب خواہش لوگوں کی باہم مخالف ہوں اور خیالات مختلف ہوں تو تم علی علیہ السلام ابن ابی طالب کا دامن پکڑے رہنا، وہ میری امت کے امام اور میرے بعد میرے خلیفہ و جانشین ہیں۔ یہ حدیث ختم ہو گئی۔ حدیث نمبر 2، جناب صدوق نے اپنی اسی کتاب اکمال میں ابن عباس سے روایت کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے زمین پر نگاہ ڈالی، تمام روئے زمین کے باشندوں میں مجھے منتخب فرما کر نبی بنایا، پھر دوسری مرتبہ نگاہ کی اور علی علیہ السلام کو منتخب فرما کر امام بنایا، پھر مجھے حکم دیا کہ انہیں اپنا بھائی، ولی عہد، وصی، جانشین اور وزیر بناؤں۔ پیج 377 پہ ہم آ گئے، اور اب ہم تیسری حدیث پڑھیں گے اسی کتاب اکمال میں بسلسلہ اسناد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے آبا طاہرین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، جبرائیل امین نے مجھ سے من جانب پروردگار عالم بیان کیا کہ جو شخص علم رکھتا ہو کہ کوئی معبود نہیں سوائے میری ذات یکتا کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور میرے رسول، اور علی ابن ابی طالب میرے خلیفہ اور ان کی اولاد میں 11 امام میری حجتیں ہیں، تو میں اس شخص کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کروں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 4، اسی اکمال میں جناب صدوق نے بسلسلہ اسناد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد طاہرین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، میرے بعد 12 امام ہوں گے، سب سے پہلے علی علیہ السلام اور سب کے آخر میں قائم ہیں، یہ میرے 12 خلفاء اور میرے اوصیاء ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 5، اسی اکمال میں الف کاف میم الف لام، اسی اکمال میں جناب صدوق بسلسلہ اسناد اسبغ بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں، اسبغ کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما، ایک دن امیر المومنین علیہ السلام ہمارے
پاس تشریف لائے، اس طرح کہ آپ کا ہاتھ آپ کے فرزند امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ پیج 378۔ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم لوگوں کے درمیان ایک دن اسی طرح تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ میرے بعد بہترین خلائق اور ان کا سید و سردار میرا بھائی ہے، یہ میرے بعد ہر مسلم اور ہر مومن کا امیر ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 6۔ اسی اکمال میں جناب صدوق بسلسلہ اسناد امام رضا علیہ السلام سے اور وہ اپنے آبا طاہرین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انورٹڈ کاما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے دین پر قائم رہے اور میرے بعد نجات کی کشتی پر سوار ہو، وہ علی علیہ السلام کی پیروی کرے، وہ میرے وسیع اور میری امت میں میرے جانشین و خلیفہ ہیں، میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 7۔ اسی اکمال میں جناب صدوق بسلسلہ اسناد امام رضا علیہ السلام سے اور وہ اپنے آبا طاہرین سے روایت کرتے ہیں، انورٹڈ کاما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور علی علیہ السلام اس امت کے باپ ہیں، جن سے ہمیں پہچانا جس نے ہمیں پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، اور جس نے ہمیں نہ پہچانا اس نے خدا کو نہ پہچانا، اور علی علیہ السلام ہی کے فرزند امت کے سبتین ہیں اور سرداران جوانان جنت ہیں، یعنی حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام، اور حسین کے 9 فرزند ہوں گے، ان کی اطاعت میری اطاعت اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، 9واں فرزند قائم اور مہدی ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 379۔ حدیث نمبر 8۔ اسی اکمال میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ایک حدیث جناب صدوق نے لکھی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے آبا طاہرین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انورٹڈ کاما حضرت نے فرمایا، اے ابن مسعود، علی علیہ السلام ابن ابی طالب میرے بعد تمہارے امام ہیں اور تم میں میرے جانشین ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 9۔ اسی اکمال میں بسلسلہ اسناد جناب سلمان فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، دیکھا کہ حسین علیہ السلام آپ کے زانوں پر بیٹھے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں کہ تو سید و سردار ہے، سید و سردار کا بیٹا ہے، تو امام ہے، امام کا بھائی ہے، امام کا بیٹا ہے اور اماموں کا باپ ہے، تو خدا کی حجت ہے، خدا کی حجت کا فرزند ہے اور خدا کی 9 حجتوں کا باپ ہے، جو سب کے سب تیرے صلب سے ہوں گے اور 9واں قائم ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 10۔ اسی اکمال میں جناب صدوق بسلسلہ اسناد جناب سلیمان سے روایت کرتے ہیں، ایک طولانی حدیث ہے جس کا ٹکڑا یہ ہے کہ انورٹڈ کاما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پارہ جگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا، پیج 380، کیا تم جانتی نہیں کہ ہم وہ اہل بیت ہیں کہ خداوند عالم نے ہمارے لیے بمقابلہ دنیا آخرت کو پسند کیا، اور خداوند عالم نے ایک نگاہ روئے زمین پر ڈالی اور تمام خلائق میں مجھے منتخب کیا، پھر دوبارہ نگاہ کی اور تمہارے شوہر کو منتخب کیا، اور خداوند عالم نے مجھے وحی فرمائی کہ تمہاری شادی ان سے کر دوں اور انہیں اپنا ولی بناؤں اور وزیر بناؤں اور اپنی امت میں اپنا جانشین مقرر کروں، پس تمہارا باپ تمام انبیاء سے بہتر اور تمہارا شوہر تمام اوصیاء سے بہتر، اور تم پہلی وہ فرد ہو جو مجھ سے ملحق ہوگی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ نمبر 11۔ حدیث نمبر 11۔ جناب صدوق نے اسی اکمال میں ایک طولانی حدیث درج کی ہے جس میں سے ذکر ہے کہ انورٹڈ کاما 200 سے زائد مہاجرین و انصار عہد حضرت عثمان میں مسجد کے اندر جمع ہوئے، علمی تذکرہ اور فقہ کی باتیں ہونے لگیں اور آگے چل کر فخر و مباحات ہونے لگی۔ حضرت علی علیہ السلام چپ تھے، لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، آپ کچھ کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ نے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد یاد دلایا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی علیہ السلام میرے بھائی ہیں، میرے وزیر ہیں، میرے وارث ہیں، وصی ہیں، اور میری امت میں میرے جانشین ہیں، اور میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔ تو سارے مجمع نے اقرار کیا تھا، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ فرمایا تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور ہم پیج نمبر 381 پہ آ گئے ہیں اور اب ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 12۔ حدیث نمبر 12 ہے، اسی اکمال میں
جناب صدوق نے عبداللہ بن جعفر، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عباس، عمر بن ابی سلمہ، اسامہ بن زید، سلمان، ابو ذر اور مقداد مندرجہ بالا حضرات میں سے ہر بزرگ سے روایت کی ہے۔ ان میں سے ہر شخص کا بیان ہے کہ انورٹڈ کاما ہم نے رسول اکرم کو کہتے سنا کہ میں تمام مومنین میں ان سے بڑھ کر صاحب اختیار ہوں، پھر میرے بھائی علی علیہ السلام مومنین کے مالک و مختار ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 13، اسی اکمال میں جناب صدوق نے ازبغ الف صاد بے غین بن نباتہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے ابن عباس سے، ابن عباس کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا کہ میں اور علی اور حسن اور حسین علیہ السلام کہ حسن و حسین اور حسین کے 9 فرزند پاک و پاکیزہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب حدیث نمبر 14 ہے، اسی اکمال میں جناب صدوق نے غبایا بن ربعی ریب عین چھوٹیے سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے، انورٹڈ کاما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نبیوں کا سردار ہوں اور علی تمام اوصیاء کے سردار ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 15، اسی اکمال میں جناب صدوق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آباء طاہرین علیہ السلام سے روایت کی ہے، انورٹڈ کاما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خداوند عالم نے تمام انبیاء حضرت نے فرمایا خداوند عالم نے تمام انبیاء کے درمیان مجھے منتخب کیا اور مجھ سے علی علیہ السلام کو منتخب کیا اور انہیں تمام اوصیاء پر فضیلت بخشی، اور علی علیہ السلام سے حسن و حسین علیہ السلام کو منتخب کیا اور حسین علیہ السلام سے ان کی نسل میں اوصیاء کا انتخاب فرمایا جو دین کے غالیوں کی تحریف اور باطل کاروں کی تہمت تراشی اور گمراہوں کی تعویل کو دور رکھیں گے۔ پیج 382۔ اب ہم آگئے حدیث نمبر 16، اسی اکمال میں جناب صدوق نے امیر المومنین سے روایت کی ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں انورٹڈ کاما حضرت سرور کائنات نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان سب کے اول تم ہو اے علی علیہ السلام، اور سب سے آخر قائم ہے جن کے ہاتھوں پر خداوند عالم مشرق و مغرب کو فتح کرے گا، اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے اکمال الدین و اتمام النعمت، باب نمبر 24، صفحہ نمبر 149 سے لے کر 167 تک یہ حدیثیں ہیں اور اس کے اوپر کی حدیثیں مذکور ہیں۔ اب ہم آگئے حدیث نمبر 17 پر، یہاں پہ ہے جناب صدوق نے امالی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، جسے انہوں نے اپنے آباء طاہرین سے مرفوعاً بیان کیا کہ انورٹڈ کاما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، علی علیہ السلام میری تینت سے پیدا ہوئے اور میری سنت کے جس مسئلے میں امت کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا یہ علی علیہ السلام ہی اس کی وضاحت کریں گے، یہ مومنین کے امیر ہیں اور روشن پیشانی والے مومنین کے قائد ہیں اور تمام اوصیاء میں سب سے بہتر ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 18، اسی امالی میں جناب صدوق امیر المومنین سے بسلسلہ اسناد روایت کرتے ہیں۔ پیج 383، انورٹڈ کاما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام مومنین کے امیر ہیں، خداوند عالم نے خود عرش پر ان کو ولی مقرر کیا اور ملائکہ کو گواہ بنایا، اور علی علیہ السلام خدا کی خلیفہ اور حجت ہیں، اور یہی علی علیہ السلام مسلمانوں کے امام ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 19، اسی امالی میں جناب صدوق ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انورٹڈ کاما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی علیہ السلام تم امام المسلمین اور امیر المومنین اور روشن پیشانی والوں کے قائد ہو، میرے بعد خدا کی حجت ہو اور تمام اولیاء کے سید و سردار ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 20، اسی امالی میں جناب صدوق ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انورٹڈ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی علیہ السلام تم میری امت پر میرے خلیفہ ہو اور تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے آدم علیہ السلام کے لیے شیش تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 21، اسی امالی میں جناب صدوق نے بسلسلہ اسناد جناب ابی ذر سے روایت کی ہے، جناب ابو ذر فرماتے ہیں انورٹڈ کاما ایک دن ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسجد میں بیٹھے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اس دروازے سے ایک شخص آئے گا، وہی امیر المومنین اور امام المسلمین ہوگا۔ ناگاہ امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب آتے دکھائی دیے
پیج 384۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، پھر آپ ہم لوگوں کی طرف مڑے اور ارشاد فرمایا، یہی میرے بعد تم لوگوں کے امام ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب سامعین بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اور اس کے اوپر کی چاروں حدیثیں علامہ سید بحرینی نے اپنی امالی میں جناب صدوق سے نقل کی ہے، اور اس کے بعد کی تمام حدیثیں غایت المرام باب 13 میں مذکور ہے، انورٹڈ کاما بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب آگے ہے اگلی حدیث ہے 22۔ اسی امالی میں جناب صدوق جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ انورٹڈ کاما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ السلام ابن ابی طالب سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ یہی امام ہیں اور میرے بعد خلیفہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد حدیث نمبر 23 پر ہم آ گئے ہیں۔ اسی امالی میں بسلسلہ اسناد ابن عباس سے روایت ہے کہ انورٹڈ کاما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ مردم، خدا سے زیادہ گفتار میں بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لیے علی علیہ السلام کو امام خلیفہ اور وصی مقرر کر دوں، امام بھائی اپنا بھائی اور اپنا وزیر بنا دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 24۔ اسی امالی میں جناب صدوق نے بسلسلہ اسناد ابن عباس سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں انورٹڈ کاما رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائے ممبر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، پیج 385۔ پھر وہ خطبہ ذکر کیا، اسی خطبے میں ہے کہ میرے چچا کے بیٹے علی علیہ السلام میرے بھائی، میرے وزیر ہیں، اور یہی میرے خلیفہ اور میری جانب سے تبلیغ کرنے والے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 25۔ اسی امالی میں جناب صدوق نے بسلسلہ اسناد امیر المومنین سے روایت کی ہے، انورٹڈ کاما امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، خدا کا مہینہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے رمضان آ رہا ہے۔ پھر وہ پوری حدیث مذکور ہے جو آپ نے ماہ مبارک کی فضیلت میں فرمائی۔ آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس مہینے میں بہترین اعمال کیا ہیں؟ سوالیہ نشان۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ فرمانے لگے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ گریہ کیوں فرمانے لگے؟ آپ نے فرمایا، میں اس ظلم پر رو رہا ہوں جو تم پر اس مہینے میں روا رکھا جائے گا، یہاں تک کہ فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، تم میرے وصی، میرے فرزندوں کے باپ، میری امت میں میرے خلیفہ، میری زندگی میں بھی، میرے مرنے کے بعد بھی تمہارا حکم دنیا میں حکم دینا میرا حکم دینا ہے، اور تمہارا منع کرنا میرا منع کرنا ہے۔ اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ ہم حدیث نمبر 26 پر آ گئے ہیں، پیج 386 پر۔ جناب صدوق نے اسی امالی میں امیر المومنین سے روایت کی ہے کر کے ایک حدیث لکھی ہے، بریکٹ میں ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، میں نبوت کے لیے پسند کیا گیا، تم امامت کے لیے منتخب ہوئے، میں صاحب تنزیل ہوں، تم صاحب تعویل ہو، اور تم اس امت کے باپ ہو، اے علی علیہ السلام، تم میرے وصی ہو، میرے خلیفہ ہو، میرے وزیر ہو، میرے وارث ہو، اور میرے بچوں کے باپ ہو۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد 27 نمبر حدیث پر ہم آ گئے ہیں۔ اسی امالی میں جناب صدوق بسلسلہ اسناد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انورٹڈ کاما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جب کہ آپ مسجد قباء میں تشریف فرما تھے اور اصحاب آپ کے گرد اکٹھے تھے، اے علی علیہ السلام، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے وصی ہو، میرے خلیفہ ہو، میرے بعد میری امت کے امام ہو، خدا دوست رکھے اسے جو تمہیں دوست رکھے، دشمن رکھے اسے جو تمہیں دشمن رکھے۔ اسی امالی میں جناب صدوق نمبر 28 پہ آ گیا۔ اب ہم اسی امالی میں جناب صدوق نے ایک طولانی حدیث میں ام سلمہ سے روایت کی ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا کہ اے ام سلمہ، سنو اور گواہ رہو کہ یہ علی علیہ السلام ابن ابی طالب میرے وصی ہیں، میرے خلیفہ ہیں، اور میرے کیے ہوئے وعدوں
کو پورا کرنے والے ہیں اور میرے حوض کوثر پر سے منافقین کو بھگانے والے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، پیج 387 اور حدیث نمبر 29۔ اسی حوالے میں بسلسلہ اسناد سلمان فارسی سے روایت ہے کہ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا، اے گروہ مہاجرین و انصار، کیا میں تمہاری رہبری اس ذات کی طرف نہ کر دوں کہ تم اس کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہو؟ لوگوں نے کہا ضرور ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ علی علیہ السلام میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں، میرے وزیر ہیں، میرے خلیفہ ہیں اور تمہارے امام، لہٰذا جس طرح مجھے دوست رکھتے ہو انہیں بھی دوست رکھو، اور جس طرح میری عزت و تکریم کرتے ہو ان کی بھی کرو۔ مجھ سے جبریل امین علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں یہ بات تم سے کہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب ہم حدیث نمبر 20 پر آ گئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، اسی حوالے میں جناب صدوق نے بسلسلہ اسناد زید بن ارقم سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری رہبری اس شخص کی طرف نہ کروں کہ اگر تم اس کا مضبوطی سے دامن پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو نہ ہلاک ہو۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہارے امام اور ولی علیہ السلام علی ابن ابی طالب ہیں، ان کا بوجھ بٹاؤ، ان کی خیر خواہی کرو، ان کی تصدیق کرو، جبرائیل نے مجھے اس بات کے کہنے کا حکم دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز، پیج 288، حدیث نمبر 31۔ اسی حوالے میں جناب صدوق نے ابن عباس سے روایت کی ہے، جس میں ہے کہ انورٹڈ کاما حضرت نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، تم میری امت کے امام ہو اور میرے بعد امت پر میرے خلیفہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز، حدیث نمبر 32۔ اسی حوالے میں جناب صدوق نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انورٹڈ کاما حضرت نے فرمایا کہ جب خداوند عالم نے مجھ پر وحی فرمائی کہ وہ میری امت سے ایک شخص کو میرا بھائی، میرا وارث، خلیفہ اور وصی بنانے والا ہے، میں نے درگاہ الہی میں سوال کیا، پروردگار وہ کون ہے؟ سوالیہ نشان۔ تو خدا نے مجھ پر وحی فرمائی کہ وہ تمہاری امت کا امام اور میری حجت ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا، الہی وہ کون ہے؟ سوالیہ نشان۔ ارشاد ہوا، وہ ہے جسے میں بھی دوست رکھتا ہوں اور وہ بھی مجھے دوست رکھتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے سلسلہ بیان میں فرمایا کہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب ہم حدیث نمبر 33 پر آ گئے ہیں۔ اسی حوالے میں جناب صدوق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے آبا طاہرین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انورٹڈ کاما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے شب معراج آسمان پر لے جایا گیا تو خداوند عالم نے مجھ سے علی علیہ السلام کے متعلق عہد و پیمان فرمائے کہ وہ امام المتقین، قائد غر المجلین، یعصوب المومنین ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، پیج 389 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اور اب ہم حدیث نمبر 34 کو پڑھتے ہیں۔ اسی حوالے میں جناب صدوق نے بسلسلہ اسناد امام رضا علیہ السلام سے انہوں نے اپنے آبائے طاہرین سے روایت کی ہے کہ انورٹڈ کاما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی علیہ السلام سے ہوں، خدا ہلاک کرے گا اسے جو علی علیہ السلام سے جنگ کرے، علی علیہ السلام میرے بعد خلائق کے امام ہیں، اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 35 پہ ہم آ گئے۔ ماشاءاللہ ہماری سپیڈ بہت اچھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم اس آڈیو میں پوری 40 مکمل کر لیں گے۔ شکر، آپ بھی شکر ادا کیجئے سامعین، اور میں بھی کرتی ہوں۔ اور اب ہم آ گئے ہیں حدیث نمبر 35 پہ۔ 34 پہ تو نہیں تھے، کہیں میں دوبارہ نہ بیچ میں سے اسکپ نہ کر گئی ہوں۔ چلیں 34 دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اسی حوالے میں جناب صدوق نے بسلسلہ اسناد امام رضا علیہ السلام سے انہوں نے اپنے آبائے طاہرین سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، خدا ہلاک کرے اسے جو علی علیہ السلام سے جنگ کرے، علی علیہ السلام میرے بعد خلائق کے امام ہیں۔ حدیث نمبر 35، جناب شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن توسی نے اپنی امالی میں بسلسلہ اسناد جناب عمار یاسر سے روایت کی ہے۔ جناب عمار فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ خدا نے تمہیں ایسی زینت سے سوارا ہے کہ جس زینت سے زیادہ محبوب زینت بندوں کو نہیں بخشی، انورٹڈ کاما کلوز۔
حدیث نمبر 36، جناب شیخ نے اپنی اسی حمالی میں بسلسلہ اسناد امیر المومنین سے روایت کی ہے انورٹڈ کاما۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دن منبر کوفہ پر خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 خصوصیات ایسی حاصل ہوئیں جو روئے زمین کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ مجھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو اور بروز قیامت تمام خلائق سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگے، اور جنت میں تمہاری قیام گاہ میری قیام گاہ کے سامنے ہوگی۔ تم میرے وارث ہو، تم ہی میرے بعد میرے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے والے ہو اور میرے گھر والوں کے وصی ہو، اور میری عدم موجودگی میں میرے اہل بیت علیہم السلام کے تم ہی محافظ ہو اور تم ہی میرے ولی ہو، اور میرا ولی خدا کا ولی ہے اور تمہارا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب یہ حدیث نمبر 37 پہ ہم آ گئے ہیں۔ واہ واہ جی واہ۔ جناب صدوق نے کتاب نصوص علی الائمہ میں بسلسلہ اسناد امام حسن بن علی علیہ السلام سے روایت کی ہے انورٹڈ کاما۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کہتے سنا، تم میرے علوم کے وارث ہو، میری حکمتوں کے معادن ہو، میرے بعد امام ہو انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 38، جناب صدوق نے کتاب نصوص میں بسلسلہ اسناد عمران بن حسین سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیر المومنین علیہ السلام سے کہتے سنا، تم ہی امام ہو اور میرے بعد خلیفہ ہو انورٹڈ کاما کلوز۔ حدیث نمبر 39، اسی کتاب نصوص میں بسلسلہ اسناد امیر المومنین سے ایک حدیث مذکور ہے انورٹڈ کاما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، تم میرے اہل بیت علیہ السلام کے مرنے والوں کے وصی اور میری امت کے زندہ افراد پر خلیفہ ہو انورٹڈ کاما کلوز۔ اور ہم پیج 391 پہ آ گئے ہیں، اور اب اللہ کے فضل سے ہم جواب مکتوب کے آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں، اور خوشخبری یہ ہے کہ ہم حدیث نمبر 40 پہ آ گئے ہیں۔ واہ واہ واہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی کتاب نصوص میں بسلسلہ اسناد امام حسین علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے۔ امام مظلوم فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما خداوند عالم نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ بعض اولو ارحام بعض سے زیادہ حقدار ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تعویل کے متعلق پوچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اولو الارحام ہو، پس جب میں مر جاؤں تو تمہارے پدر بزرگوار مجھ سے زیادہ خصوصیت و قرابت رکھتے ہیں اور میری جگہ کے زیادہ حقدار و سزاوار ہیں۔ جب وہ دنیا سے اٹھیں تو تمہارے بھائی حسن علیہ السلام اس عہدے کے سزاوار ہیں، اور جب حسن علیہ السلام بھی دنیا سے اٹھ جائیں تو تم اس منصب کے سزاوار ہو، اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ اتنی حدیثیں میں اس مختصر رسالے میں درج کر رہا ہوں۔ یہ اتنے نصوص باقی نصوص سے ایسی نسبت رکھتے ہیں جیسے ایک پھول کو باغ سے یا ایک قطرے کو بحر بے پایاں سے نسبت ہوتی ہے۔ پھر بھی اگر انصاف سے کام لیا جائے تو بعض حدیثیں ہی کفایت کریں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے شین، یعنی کہ جواب مکتوب ختم ہو گیا، لیکن جب یہ کفایت کریں کا ورڈ آیا ہے تو حاشیے میں ہمیں ضرور دیکھنا ہے، تو وہ بھی دیکھتے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ہم نے 40 کی تعداد میں اس لیے حدیثیں بیان کی ہیں کہ ہماری کتب احادیث میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، ابو سعد خدری اور ابو دردا، ابو ہریرہ، انس بن مالک، معاذ بن جبل لگ رہا ہے وغیرہ بزرگوں میں سے ہر شخص سے یہ حدیث بکثرت طریقوں سے مروی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جس نے 40 حدیثیں امر دین کے متعلق میری امت میں یاد کی، خدا سے بروز قیامت فقہاء و علماء کے گروہ میں اٹھائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ خدا سے اسے فقیہ و عالم کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ ابو دردار کی روایت میں ہے
کہ میں بروز حشر اس کا شفیع و گواہ رہوں گا۔ ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ میں اس سے کہوں گا کہ جنت کے دروازے سے چاہو کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ اسے زمرہ علماء میں شامل کیا جائے گا اور اسے شہداء کے زمرے میں مبعوث کیا جائے گا، اور ہمارے لیے ان 40 حدیثوں کے حفظ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کافی ہے کہ خدا اس شخص کے چہرے کو شاداب رکھے جو میری بات سنے اور محفوظ رکھے، اور جس طرح سنا ہے اسی طرح اسے پہنچا دے۔ آپ کا یہ قول بھی کافی ہے، جن لوگوں نے سنا ہے وہ ان لوگوں کو پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں۔ تو سامعین، یوں ہم نے حاشیہ پڑھتے پڑھتے پیج 392 بھی مکمل کر لیا، کیونکہ حاشیہ آدھا پیج 391 پہ تھا اور آدھا پیج 392 پہ۔ تو یوں یہ آج اس وقت کی آڈیو میں ہم آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں، اور پیج 392 کے بعد ہم اگلی آڈیو پیج 393 سے اس کا آغاز کریں گے، اور مکتوب نمبر 32 سے آغاز ہوگا۔ تو آج کی آڈیو میں اجازت دیجیے، ہمیں بہت اچھا لگا پڑھ کے، بہت ہی لطف آیا۔ اچھا جی، آپ لوگ بھی سلامت رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، فی امان اللہ۔